الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اس سے پہلے کہ اپنے عرائض میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، درخواست ہے ایک سورہ فاتحہ کی برائے حجت الاسلام مولانا ممتاز علی صاحب مرحوم ابن محمد صدیق مرحوم کے لیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان گرامی، ہم انسانوں سے بہت سارے اعمال صادر ہوتے ہیں، صبح سے شام تک کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے ہیں. ہمارے اعمال کچھ وہ ہیں جو فطری اعمال ہیں، فطرتاً ہم سے صادر ہوتے ہیں. انہی فطری اعمال میں سے ایک عمل تبلیغ ہے. تبلیغ یعنی اپنی بات دوسروں تک پہنچانا. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنی بات دوسروں تک پہنچائے، اپنی بات دوسروں کو سمجھا سکے. دوسروں کی سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن اپنی بات سبھی سمجھانا چاہتے ہیں، سبھی بتانا چاہتے ہیں. کبھی انسان اپنی بات دوسروں تک پہنچاتا ہے، کبھی خدا کی بات اس کے بندوں تک پہنچاتا ہے. تو عمل تبلیغ ایک فطری عمل ہے. اسی تبلیغ کا دوسرا نام امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی ہے، یا اس کی ایک شکل کہہ لیجئے. تبلیغ کا ایک مرحلہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی شکل میں ہے، جسے اسلام نے واجب قرار دیا، اور وہ بھی کوئی معمولی واجب نہیں. احادیث اور قرآنی آیات کا اگر جائزہ لیا جائے، ماشاءاللہ آپ سب علماء کرام تشریف فرما ہیں، بہت زیادہ ہمیں تشریح کی ضرورت بھی نہیں ہے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو جو اہمیت اس فریضے کو دی گئی ہے وہ اہمیت کسی فریضے کو نہیں ہے. بہت ساری چیزیں اسلام نے واجب قرار دی ہیں، بہت سارے فرائض ہیں، لیکن جو اہمیت اس فریضے کی ہے، میں تبرکاً صرف ایک حدیث آپ کی خدمت میں امام محمد باقر علیہ السلام کی پیش کر رہا ہوں. امام فرماتے ہیں ان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر سبیل الانبیاء ومنہاج الصلحاء فریضۃ عظیمہ بہا تقام الفرائض. امر بالمعروف و نہی عن المنکر انبیاء کا راستہ ہے، صلحاء کا شیوا ہے. وہ عظیم فریضہ ہے کہ اگر اس پر عمل ہو گیا تو سارے فرائض خود بخود انجام پا جائیں گے. بہا تقام الفرائض وتأمن المواہب. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فائدہ صرف آخرت میں نہیں ہے، دنیا میں بھی ہے. تأمن المواہب، راستے پر امن ہو جائیں گے. وتحل المکاسب، خرید و فروغ، بزنس، تجارت حلال ہو جائے گی. اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَيُنْتَصَفُ مِنَ الْأَعْدَاءِ، اس فریضے پر اگر عمل ہو گیا تو دشمنوں سے بھی اپنا حق حاصل کیا جا سکتا ہے. تعمر الارض، زمین آباد ہو جائے گی.
یستقیم الامر، سارے امور دنیا کے سدھر جائیں گے اگر اس فریضے پہ عمل ہو گیا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو تبلیغ کی ایک شکل ہے، اور اگر امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر عمل نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ امام اسی حدیث کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ اوحى اللہ عز وجل الى شعیب النبی، اللہ جل شانہ نے جناب شعیب پیغمبر کی طرف وحی کیا، انی معذب من قومک 100,000، ہم تمہاری قوم میں سے 1,00,000 افراد پر عذاب کرنا چاہتے ہیں، عذاب کرنے والے ہیں، سب پر نہیں، ان میں سے 1,00,000 پر عذاب ہوگا۔ ٹھیک ہے، اللہ ہے، ان کے بندے ہیں، عذاب کرے، جناب شعیب کو کیا اعتراض؟ پھر باری تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ 1,00,000 کون ہے جانتے ہو؟ ان 1,00,000 میں سے 40,000 من شرارہم، 1,00,000 میں 40,000 یہ بدماش لوگ ہیں، شر پسند ہیں، گنہگار ہیں، تباہ کار ہیں۔ و60,000 من الاخیار من اخیارہم، 40,000 تو بدماش ہیں، گنہگار ہیں، لیکن 60,000 نیک لوگ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، کار خیر کرتے ہیں، غریبوں کی جو ہے امداد کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ جناب شعیب نے سوال کر لیا، مطلق بات تھی کہ ہم 1,00,000 پہ عذاب کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ ہے، اختیار ہے اسے اپنے بندوں کا، لیکن جب یہ کہا گیا کہ اس میں سے 40,000 برے ہیں اور 60,000 نیک اچھے لوگ ہیں، اب جنہیں اللہ اچھا ہونے کی سند دے رہا ہے، 60,000 من خیارہم، اب یہاں کے اوپر جناب شعیب فرماتے ہیں یا رب ہؤلاء الاشرار، یہ برے لوگ ہیں، شر پسند ہیں، گنہگار ہیں، بدکار ہیں، ان پر عذاب تو سمجھ میں آ گیا، فما بال الاخیار، لیکن یہ نیک لوگوں پر کیوں؟ یہ نیک لوگوں پر کیوں؟ یہ جو نمازی ہیں، یہ جو روزے دار ہیں، یہ جو تلاوت قرآن کرنے والے، تلاوت کتاب اللہ کرنے والے ہیں، اہل دعا و مناجات ہیں، ان کے اوپر عذاب کیوں نازل ہوگا؟ پروردگار کا جواب آیا داہنوا اہل المعاصی ولم یغضبوا لغضبی، ظاہر سے بات ہے جب گناہ ہوتا ہے، گناہگاروں سے اللہ خوش تو نہیں ہوتا، اللہ ناراض ہے، اللہ غضبناک ہے ان کے سلسلے میں۔ یہ دیکھ رہے تھے کہ لوگ گناہ کر رہے ہیں، اور جن سے جو گناہ کرتے ہیں اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے، اللہ ان سے ناخوش ہوتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی انہی گنہگاروں سے یہ دوستانہ قائم کیے ہوئے تھے۔ اگر لفظ چاپلوسی سوال نہ کروں، داہنوا اہل المعاصی، گناہگاروں کی چاپلوسی میں یہ جو ہے مصروف رہا کرتے تھے، باوجود ہے کہ انہوں نے کوئی نماز نہیں چھوڑی ہے، کوئی روزہ نہیں چھوڑا ہے، عبادت خدا میں بھی مصروف ہیں، کارہائے خیر بھی انجام دیتے ہیں، کسی یتیم کو دیکھتے ہیں تڑپ جاتے ہیں، بیوہ کو دیکھتے اسے سہارا دیتے ہیں، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود چونکہ گناہ ہوتا رہتا ہے یہ خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں، لوگوں کو گناہوں سے روکتے نہیں ہیں کہ کہیں کوئی ہم سے ناراض، اس لیے ان پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ تو بہرحال تبلیغ کو جو اہمیت اسلام نے دی ہے، انبیاء کا اہم ترین فریضہ کیا تھا؟ تبلیغ تھا، بلکہ بعض آیات سے تو ایسا سمجھ میں آتا ہے حصر ہے اسی میں۔ خود پروردگار انبیاء کے سلسلے میں کیا کہتا ہے؟ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول کی ذمہ داری صرف اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ واضح اور اشکار لفظوں میں لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ اور کہیں خود انبیاء اپنے بارے میں کہتے وما علینا الا البلاغ المبین، ہماری ذمہ داری اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو فریضہ تبلیغ ایک ایسا فریضہ ہے کہ عام انسان بھی انبیاء کے ساتھ شریک ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری بھی تبلیغ ہے، جو امامہ پہنتے ہیں صرف انہی کی ذمہ داری تبلیغ نہیں ہے، اسلامی تعلیمات کے لحاظ سے ہر انسان کی ذمہ داری جو ہے وہ تبلیغ کرنا ہے، انبیاء کی بھی ذمہ داری جو ہے وہ تبلیغ انجام دینا ہے، اور تبلیغ بھی مکمل تبلیغ، ادھوری تبلیغ نہیں۔
ہوتا ہے بعض لوگ نماز کے بارے میں تو بول دیتے ہیں، روزے کے بارے میں تبلیغ کر دیتے ہیں، ان تمام مسائل کے بارے میں تبلیغ کر لیتے ہیں کہ جس سے سننے والا ناراض نہیں ہوتا۔ بعض مجمع میں بعض افراد ہوتے ہیں جنہیں بعض باتیں پسند نہیں ہوتی ہیں، تو پھر وہاں پر وہ احتیاط کر لیتے ہیں۔ بعض دفعہ رفقا ایک دوسرے سے پوچھتے بھی ہیں کہ یہاں کیا پسند کیا جاتا ہے نا، یہ تو عام بیماری ہے، کیا پسند کیا جاتا ہے۔ عزیزو ایک جملہ کہنا چاہوں گا، ایک طرف صنف علماء ہے، ایک طرف صنف اطباء ہے۔ ہم معالصف ہم لوگوں کا شمار صنف علماء میں ہوتا ہے، اب عالم ہو یا نہ ہو کہے تو جاتے ہیں نا، صنف علماء میں شمار ہوتا ہے۔ ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ منبر پہ کس لیے آتے ہیں، جی فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی تبلیغ کے، اور کہے کے لیے آتے ہیں۔ کبھی ہم نہیں کہیں گے جی ہم پیسہ کمانے آتے، کبھی کہیں گے؟ کبھی نہیں۔ ڈاکٹر سے اگر پوچھئے کہ آپ نے مطلب کس لیے کھولا ہے، ڈاکٹر کا یہ دعویٰ نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کے خوش ہیں، ایسے بھی ڈاکٹر موجود ہیں جو اللہ کے خوشنودی کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن عام طور سے ڈاکٹر پیسے کے لیے ڈاکٹر بنا ہے۔ MBBS کی ڈگری اگر لی ہے، MD کی ڈگری لی ہے، کروڑوں روپے خرچ کر کے، تو وہ کہتے ہیں کروڑ لگائیں گے 10 کروڑ کمائیں گے، سیدھے سیدھے بول دیتے ہیں۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رضا خدا کے لیے منبر پہ آتے ہیں۔ طبیب کھلم کھلا اعلان کرتا ہے کہ ہم پیسے کے لیے آئیں، اپنی فیس کو لکھ کے لگا بھی دیتا ہے، کتنی ہماری فیس ہے، پہلے اس کی یہ جو ہے سیکریٹری کو پیسے جمع کر دیے، اس کے بعد وہ آپ کو دیکھیں گے۔ ہم للہیت کے مدعی ہوتے ہیں، وہ مادیت کے لیے آیا ہے۔ لیکن عزیزو ہم نے کسی ڈاکٹر کو نہیں دیکھا جو اپنے پیشنٹ سے اس کی پسند پوچھتا ہو۔ کبھی ڈاکٹر نسخہ جو لکھتا ہے وہ اپنے پیشنٹ کی پسند اور ناپسند کو مد نظر رکھ کے نسخہ نہیں لکھتا ہے کہ جی آپ شوگر کے پیشنٹ ہیں، اچھا بتائیے آپ کو کیا حلوہ اچھا لگتا ہے، چلیے روزانہ صبح شام حلوہ کھائیے گا۔ نہیں، پیشنٹ کوئی بھی ہو، غریب ہو، امیر ہو، محکوم ہو، حاکم ہو، کسی بھی پیشنٹ کے لیے ڈاکٹر اس کی پسند اور ناپسند کا خیال نہیں رکھتا ہے، اس کی مصلحتوں کا خیال رکھ کے نسخہ لکھتا ہے۔ ہم جو للہیت کے مدعی ہیں، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں والوں کو کیا پسند ہے؟ ہم پسند و ناپسند کا خیال کریں۔ تبلیغ مکمل تبلیغ، یہ نہیں کہ وہ آدھی تبلیغ کریں گے بقیہ چھوڑ دیں گے۔ کبھی ہوتا ہے کہ صاحب ہم تو باہر سے آئے ہیں، یہ تو مقامی علماء کی ذمہ داری ہے۔ مقامی علماء کہتے ہیں بھائی ہمیں تو ہمیشہ یہیں رہنا ہے، ہمارا تو ان کا ساتھ ہے، یہ تو باہر واقع جو علماء آتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے، وہ اپنا کہہ کے چلے جائیں گے، ان کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ تو نہ یہ کہنے کو تیار ہوتے نہ وہ کہنے کو تیار ہوتے ہیں۔ عزیزو اگر تبلیغ ادھوری رہ جاتی ہے تو رسالت کی پوری محنت برباد ہو جاتی ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل، 23 سال میں پیغمبر نے سب کچھ پہنچا دیا ہے، ایک رہ گیا ہے، اسے اگر چھوڑ دیا تو سب بیکار ہے۔ جو ذمہ داری تبلیغ کی، تو جس پروردگار نے ہمیں، میں بہت لمبی تقریر نہیں کروں گا کہ مجھے معلوم ہے شب تحصیل ہے، کبھی ہم بھی طالب علم ہوا کرتے تھے یہاں پر حوزے میں، ہم معلوم ہے شب تحصیل کی کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ جو چند باتیں کہنا آپ کی خدمت میں اسے مختصر لفظوں میں عرض ضرور کروں گا۔ جس پروردگار نے ہمیں تبلیغ کا حکم دیا ہے، جس پروردگار نے تبلیغ کا جذبہ ہماری فطرت میں رکھا ہے، اسی پروردگار نے طریقہ تبلیغ اور شرائط تبلیغ بھی بیان کر دیا ہے۔ تبلیغ کا راستہ کیا ہے، تبلیغ کا طریقہ کیا، اور تبلیغ کے شرائط کیا ہیں، کہ اس کے بغیر ہماری تبلیغ بے فائدہ تبلیغ ہے۔ قرآن مجید ہمیں جب تبلیغ کا حکم دیتا ہے تو طریقہ تبلیغ یہ بتایا گیا کہ ہمیشہ محکم دلیل ہونا چاہیے۔ جب بھی جس چیز کو بیان کر رہے ہیں، جو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اس کی بنیاد خواب پہ نہیں ہونا چاہیے،
اس کی بنیاد سست نہیں ہونا چاہیے، محکم اور مضبوط۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، جزء اول، دعوت دو اپنے، دعوت کہیں تبلیغ کہیں بات تو ایک ہی ہے نا، دعوت تبلیغ امر بالمعروف مختلف الفاظ ہیں لیکن سب کا معنی و مفہوم ایک ہی ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، جزء اول یہ ہے کہ جو بات ہو محکم بات ہو، حکمت کی بنیاد پر ہو، علم کی بنیاد کے اوپر ہو، ایسی باتیں لوگوں کے سامنے پیش نہ کریں کہ ایک عام آدمی بھی اسے کاٹ دے، مضبوط بنیادوں پر بیان ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات مضبوط بنیادیں تبھی ہوں گی جب علم ہوگا، جب علم ہوگا تبھی تو مضبوط بنیادیں ہوں گی، اور اگر علم نہیں ہے، سی ڈی سے تقریر تیار ہوئی ہے یا کسی کی لکھی ہوئی کوئی چیز مل گئی تو اس کو آگے، تو پھر وہ حدیث وقران ہو جائے گی۔ حدیث وقران جانتے ہیں؟ خطیب تقریر کر رہا ہے کہ حدیث وقران میں یہ لکھا ہے، ان کی بھی میں نے جو سی ڈی سنی تھی، میں متحیر کیا کہ حدیث وقران کون سی ہے، بعد میں چلا وہ حدیث و قرآن تھا۔ حدیث و کہیں کسی کتاب میں لکھا ہوا تھا، حدیث و قرآن میں لکھا ہوا ہے، اب بیچارے اسی کو دیکھ کے انہوں نے رٹ لیا تھا، اور وہ سمجھ نہیں پائے کہ حدیث و قرآن ہے یا حدیث ثقلین ہے، حدیث فلاں ہے، جو اسی کے ساتھ ساتھ حدیث وقران ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے شرط اول ہے علمی بنیادیں مضبوط ہو، فاقد شے تو موتی شے نہیں ہوتا نا، ہمیں خود ہی نہیں معلوم ہے تو ہم دوسروں کو کیا بتائیں گے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلاؤ، بنیاد تبلیغ جو ہے وہ علم پہ ہونی چاہیے۔ البتہ جتنا علم ہے اتنا ہی بولیں تو بہتر ہے، بھئی یہ ضروری نہیں کہ انسان مجتہد اعظم بن جائے تبھی ممبر پہ آئے، ہاں اپنے دائرے میں رہے تو بہتر ہے۔ اگر کسی کو نماز کے بارے میں احکام معلوم ہیں تو بس نماز ہی تک محدود رہے، پھر حج کے احکام لے کے نہ بیٹھ جائے، دائرے میں رہتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ مجتہد اعظم ہونے کے بعد ہی آپ ممبر پہ آئیں۔ نہیں، اگر جامع المقدمات نہیں پڑھ رہے ہیں تو اس کو بھی ممبر پہ آنے کا حق ہے، مگر اپنے دائرے میں، اس سے آگے نہ بڑھے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، دوسری شرط جو تبلیغ کے بیان ہو رہی ہے والموعظۃ الحسنہ، صرف موعظہ نہیں، مشکل ہے ہمارے ہاں موعظہ تو ہو جاتا ہے، وہ حسنہ غائب ہو جاتا ہے، اور حسنہ غائب کے بنا کے وہ لوگ ہنسنے لگتے ہیں۔ پھر بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حضور اکرم کی زندگی کو آپ اٹھا کر دیکھیں، قرآن آیات کے سائے میں تبلیغی میدان میں جتنی کامیابی حضور اکرم کو ملی کسی نبی کو نہیں ملی۔ کل 23 سال کی مدت تبلیغ ہے حضور کی، آپ اس کا مقایسہ جناب نوح کی 950 برس کی تبلیغ سے کریں تو زمین آسمان کا فرق ہے نا۔ جناب نوح نے جس طرح سے تبلیغ کی، بتاتے ہیں کہ 950 سال کی تبلیغ میں کل 80 مسلمان ہوئے، وہ بھی کچے پکے ملا کر کے، کل 80 مسلمان ہیں۔ اور جناب نوح کی تبلیغ کوئی 1 گھنٹے کی تو نہیں نہ ہوتی تھی جیسے ہم لوگ مجلس 1 گھنٹے کی پڑھ لیتے ہیں۔ قرآن میں ہے جناب نوح ہفتے میں 7 دن، دن میں 24 گھنٹہ، بعض دکانوں پہ لکھا رہتا ہے نا 24 گھنٹہ دکان کھلی ہوئی ہے 7 دن۔ جناب نوح کی دکان بھی ایسے ہی تھی۔ قال نوح رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، رات دن جناب نوح کی تبلیغ تھی۔ اس کے بعد فرماتے فلم یزدہم دعائی الا فرارا، رات دن ہم تبلیغ کرتے تھے اور قوم ہم سے اور بھاگتی جاتی تھی۔ انی کلما دعوتہم لتغفر لہم، اے اللہ ہم جب انہیں بلاتے تھے کچھ لینے کے لیے نہیں، ہم لوگ اس طرح سے نہیں کہ لاؤ خمس نکالو، پہلے ہی جو ہے وہ تو لینے کی بات ہونے لگتے ہیں، دینے کے لیے بلاتے تھے۔ انی کلما دعوتہم لتغفر لہم، ہم انہیں جب کبھی بلاتے تھے کہ آؤ تمہیں بخشوا دیں، فری میں بلا کچھ لیے ہوئے، تو کیا کرتے تھے؟ جعلوا اصابعہم فی آذانہم، اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے کہ الیاذ باللہ تمہاری مکروہ آواز ہمیں نہیں سننا ہے۔ ہم لوگوں کے ساتھ کبھی چھوٹا موٹا الٹا سیدھا برتاؤ اگر ہو جاتا تو ناراض ہو، آپ کبھی نہیں جائیں گے ان کے یہاں،
بیچ میں کوئی لڑکا بدتمیزی کر دے، فرض کیجیے، بدتمیزی بھی نہیں ہے تو وہ ادبی، مگر ہمارے یہاں اسے بدتمیزی مانا جاتا ہے۔ کوئی بچہ بیچ میں کھڑے ہو کے سوال کر دے، ہمارے یہاں مجلسوں میں سوال کرنا خلاف ادب مانا جاتا ہے نا۔ لیکن یہ تہذیب نہ پیغمبر اکرم کی تھی نہ مولا کائنات کی تھی۔ پیغمبر اکرم جیسا خطیب خطبہ دے رہا ہے، سامعین میں امیر المومنین بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک مولا کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی هذا الشہر، ماہ رمضان کے فضائل بیان کر رہے تھے، یا رسول خدا ماہ رمضان میں کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ تو پیغمبر نے ان کو جواب دیا۔ نہ پیغمبر نے کہا علی کچھ تو مجمع کا کہ آداب کا خیال رکھو مجلس کا، مگر آج ہمارے یہاں الحمدللہ یہ الحمدللہ ہی کہنا پڑتا ہے، اور کیا کہیں، چونکہ یہ جو ماحول بن گیا ہے ہم جیسے جاہلوں کو بڑا فائدہ پہنچتا ہے۔ درمیان مجلس تو کسی میں سوال کرنے کی ہمت نہیں ہے، اور مجلس کے بعد ہم تھک چکے ہوتے ہیں، ہمارے خستگی کا لوگوں کو خیال رہتا ہے، نتیجے میں جو دہن میں آتا ہے بک کے چلے جاتے ہیں، کسی میں پوچھنے کی ہمت نہیں ہے۔ ایک تہذیب ہے بہرحال چل رہی ہے۔ جناب نوح کہہ رہے ہیں جب ہم ان کو بلاتے تھے تو یہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، پھر بھی جناب نوح میدان سے ہٹے نہیں۔ ہم لوگ بہت جلدی میدان چھوڑ دیتے ہیں نا، نہیں یہ قوم سدھرنے والی نہیں ہے، خامخواہ اپنا وقت برباد کرنے سے کوئی فائدہ ہے، بس دو چار قصے کہانی سناؤ ان کو، اپنے گھر جاؤ، یہ سدھرنے والے ہی نہیں ہیں۔ ہم لوگوں کی مثال اس شخص کی ہے جو بکرے کو چنا کھلاتے ہی تولنے لگتا ہے کتنا گوشت بڑھا۔ بھئی چنا کھاتے ہی گوشت نہیں بڑھے گا، ایک پروسیجر ہے جب انجام پائے گا ہفتے مہینے کے بعد، تب جا کر کے اس میں گوشت میں اضافہ ہوگا۔ ہم تو فوراً نتیجہ چاہتے ہیں، فوراً قوم سے مایوس ہو جاتے۔ فرماتے ہیں جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، لمبے لمبے کرتے پہنتے تھے نا، کرتا اٹھا کے منہ پہ رکھ لیتے تھے، کرتے کا دامن کہ تمہاری شکل بھی نہیں دیکھیں گے۔ اس کے بعد بھی جناب نوح میدان سے ہٹ گئے؟ نہیں ہٹے۔ فرماتے ثم دعوتهم جہارا، پھر میں نے چلا چلا کے تقریر کرنا شروع کیا۔ یہ جو ہم لوگوں کو چلانے کی عادت پڑی ہے شاید انہیں جناب نوح سے آئی ہے، چلا چلا کے بولنا، مگر ان کی مجبوری تھی، وہ چلا رہے تھے تاکہ انگلیوں سے آواز پاس ہو جائے۔ اتنا 950 برس اتنی تندہی سے جناب نوح نے تبلیغ کی، نتیجہ کیا رہا؟ تاریخ میں یہی تو ہے نا، کل 80 مسلمان کچے پکے ملا کر کے۔ پیغمبر اکرم کی تبلیغ کا زمانہ صرف 23 برس کا ہے۔ 23 برس میں جو کامیابی حضور اکرم کو ملی ہے کسی نبی کو نہیں ملی۔ بعد میں جناب عیسیٰ کی امت بڑی ہوئی پھیلی، زمانے میں ان کے تو کچھ نہیں تھا نا۔ اس کا راز کیا تھا؟ اس لیے کہ پیغمبر کے پاس قرآن جیسی کتاب تھی، جناب عیسیٰ کے پاس یقیناً قرآن کا مقابلہ کسی چیز سے نہیں ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر کے ہاں بیان بڑا اچھا تھا، تقریر بہت اچھی کرتی، یقیناً پیغمبر کے ہاں حسن بیان تھا، اس میں شک نہیں ہے۔ لیکن نہ قرآن سبب بنا ہے پیغمبر کی تبلیغ کی اتنی کامیابی کا، نہ حسن بیان۔ خود قرآن بیان کر رہا ہے پیغمبر کی کامیابی کا راز کیا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ پیغمبر آپ پر اللہ کی رحمت یہ ہے کہ آپ نرم خو نرم مزاج واقع ہوئے ہیں۔ اگر آپ تند خو ہوتے، بد مزاج ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آج یہ پروانے شمع کے ارد گرد موجود ہیں سب اڑ گئے ہوتے۔ قرآن ہوتا پھر بھی یہ افراد نہ ہوتے، حسن بیان پیغمبر ہوتا پھر بھی یہ افراد نہ ہوتے، علم پیغمبر ہوتا پھر بھی یہ افراد نہ ہوتے۔ یہ افراد اگر ہیں سبب اس کا صرف حسن اخلاق پیغمبر ہے۔ مبلغ کے لیے جہاں محکم دلیلیں ضروری ہے، ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حسن اخلاق، تحمل، برداشت۔ ہم بڑی جلدی ناراض ہو جاتے ہیں، کہیں مجلس پڑھنے گئے، ظاہر سی بات ہے ہر جگہ کی سہولتیں بھی الگ ہیں، افراد بھی الگ ہے، مزاج بھی الگ ہے، لب و لہجہ الگ ہے۔ یہ جو ہے مشرقی یو پی میں چلے جائیں تو بات کا انداز الگ ہے، مغربی یو پی میں چلے جائیں تو گفتگو کا انداز الگ ہے، جبکہ مغربی یو پی والے بھی آپ کی توہین نہیں کرنا چاہ رہے، وہ بھی آپ کا احترام ہی کرنا چاہتے۔ لب و لہجے کی بات ہے، زبان کی بات ہے۔ وہ مولوی کھا لو ہمارے جناب مجھ فرما لیجئے،
ہم تو نوش فرمانے کے عادی ہو چکے تھے، اب مولوی کھالو غلط سن کر کے تو ہمیں غصہ ہی آ جاتا ہے۔ لنت لہم، حسن اخلاق ضروری ہے، انک لعلی خلق عظیم۔ اس کے بعد جو قرآن ایک شرط اور قرار دیتا ہے، سنت مبلغین، سنت مبلغین الہی۔ اب ظاہر سی بات ہے مبلغین میں سر فہرست تو انبیاء ہی ہے نا، ہم لوگ ہی مبلغ کہے جاتے ہیں۔ مبلغ کے ہم نے عرض کیا کہ یہ لفظ تو عام ہے، یہ جو ہے مشترک ہے انبیاء اور غیر انبیاء کے درمیان۔ انبیاء کی سنت و سیرت کیا رہی ہے؟ سورہ شعراء میں 5 نبیوں کی زبانی خداوند متعال نے ایک ہی جملہ کہلایا ہے، ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ ایک سورے میں 5 نبیوں کی زبانی یہ جملہ کہا گیا ہے۔ اس سے یہی پتہ چلتا ہے نا کہ سنت الہی ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ سارے انبیاء کے کہتے تھے ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، تم سے ہمیں کوئی اجرت نہیں چاہیے۔ انبیاء تبلیغ کرتے تھے بلا اجرت پر نظر ڈالے ہوئے، ان کے دل کے نہا خانوں میں بھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہمیں آپ سے کچھ چاہیے۔ اگر وہ آ کے کچھ دینے کی بات بھی کرتے تو یہی کہتے تھے ماس، نہیں ہے کہ ہمارے کام کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ویلیو بہت ہے، ہمارے کام کی قیمت بہت، اجر چاہیے تم سے نہیں چاہیے، الا علی رب العالمین، اللہ سے ہمیں اجر چاہیے، اجرت اللہ سے، کیونکہ یہ بندے تو اجرت دے بھی نہیں سکتے، بس میں نہیں ہے۔ تبلیغ کوئی معمولی عمل تو نہیں نا ہے، ہم لوگوں نے بڑا حقیر سمجھ رکھا ہے تبلیغ کے عمل کو۔ فلاں صاحب ڈاکٹر ہے، فلاں صاحب انجینئر، فخر سے کہتے ہیں مبلغ بیچارہ، آپ کیا کرتے ہیں؟ جی میں مبلغ ہوں، پہلی سے شرمندہ بیٹھا ہوا ہے۔ حالانکہ جو تبلیغ سے زیادہ قیمتی عمل دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ کے سنے ہوئے واقعات ہیں، ظاہر سے بات جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں سب آپ جانتے ہیں، اس لیے نہیں بیان کر رہا ہوں کہ آپ لا علم ہیں، اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اپنا سبق آپ کو سنا دوں، آموختہ سنیں آپ۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بی بی کی خدمت میں خاتون آئیں، تبلیغ کی اہمیت کیا ہے، ہمارے کام کی ارزش کیا ہے، قیمت کیا ہے۔ ایک خاتون آئی بی بی کی خدمت میں، کہنے بی بی ایک سوال ہے آپ سے۔ جی فرمائیے۔ ایک شرعی سوال اس نے پوچھا، معصومہ نے اس کا جواب دے دیا، تبلیغ یہی تو ہے نا، جواب دے دیا۔ وہ گھر سے باہر گئی، پھر آ گئی، بی بی میں بھول گئی آپ نے کیا کہا تھا، انہوں نے پھر بتا دیا، پھر گئی، پھر واپس آ گئی، میں بھول گئی، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ، بی بی مجھے الزائمر ہے، سوال میرا نہیں ہے، میری پڑوسن کا ہے۔ ہم لوگ بہرحال تبلیغ بھی کرتے ہیں، تدریس بھی کرتے ہیں، کلاس میں اگر کوئی طالب علم 1 دفعہ سوال کرتا ہے تو اچھا لگتا ہے، اور وہی سوال پھر دوہرا دے تو گرا گزرتا ہے نا، پھر جواب دے دیتے ہیں، اور تیسری مرتبہ پوچھے تو لہجہ بدل جاتا ہے، اور چوتھی دفعہ تو جواب کے بجائے مغلظات ذہن سے نکلنے لگتے ہیں، کھمڑ کہیں کا، احمق کہیں کا، بے وقوف، تیری سمجھ میں بات نہیں آتی۔ 10 مرتبہ اس نے سوال کیا اور 10 مرتبہ بی بی نے اسی خوش دلی سے جواب دیا جس طرح پہلی مرتبہ جواب دیا تھا۔ اب اسے خود شرم آنے لگی، اسے خود حیا آنے لگی، کہنے لگی بی بی آپ کا بڑا احسان کہ آپ نے میرے سوالوں کا جواب دیا۔ معصومہ نے کہا کیا کہا؟ میرا احسان تم پر نہیں، تمہارا احسان مجھ پر کہ تم نے مجھ سے سوال کیا۔ بالکل دیکھیے الٹی منطق نظر آ رہی ہے بظاہر، تو ظاہر سی بات ہے ایک وہ ٹیچر ہے، دیکھیے ایک وہ ٹیچر ہے جو موٹی فیس لیتا ہے ٹیوشن کے نام پر، وہاں اگر شاگرد کہے کہ ہمارا احسان آپ کے اوپر تو بات کچھ جچتی ہے کہ ہم نہ ہوتے تو آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ ہمارا احسان ہے کہ ہم جیسا کن ذہن شاگرد آپ کو مل گیا ہے جو آپ کما رہے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا معلم ہے، ایسا ٹیچر ہے بغیر ایک پیسہ لیے ہوئے اسے پڑھا رہا ہے، اس کا احسان ہے، ظاہر سی بات ہے ٹیچر کا احسان ہے۔
وہ کہہ رہی بیوی آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ہمارے سوالوں کا اتنی خوش دلی سے جواب. بیوی کہتے نہیں، تمہارا احسان مجھ پر ہے کہ تم نے مجھ سے سوال کیا. کیسے؟ بیوی نے اس کا جواب دیا. کہ دیکھو یہ بوجھ رکھا ہوا ہے، 20 کلو کا، 25 کلو کا، 50 کلو کا کچھ بھی بوجھ ہے، اوپر لے جانا ہے، چھت پر پہنچانا ہے. اب دو صورتحال ہے. ایک تو یہ فری میں، مفت میں ہم مولوی لوگ عام طور سے کام لے لیتے ہیں نا نوجوانوں سے، اٹھا رہو بھائی، وہ بھی اچھا ٹھیک ہے قبلہ جناب پہنچا دیتے ہیں. اور ایک نہیں پیسے دیں گے. مفت میں اگر سامان لے آنا ہو تو واقعاً بھاری ہے، لیکن اگر فرض کیجئے کہ بھائی یہ اٹیچی اوپر پہنچا دو تمہیں ہم اس کے $1,00,000 دیں گے، تو خوشی خوشی لے جائے گا نا. پہنچا کر کے بھاگا بھاگ آئے گا. اور بھی ہے کیونکہ $1,00,000 کوئی معمولی رقم تو نہیں ہے. بس 100 برس بھی کمائیں گے تو شاید $1,00,000 فراہم نہ ہو سکے. معصومہ فرماتی یہ سامان اگر تم سے کہا جائے کہ اسے چھت پہ پہنچا دو اور تمہیں اسے لے جانے کے بدلے میں 1,00,000 دینار دیا جائے گا. ہر دینار میں تقریباً 3.5 پونے $4 ہوتے ہیں. 1,00,000 دینار تمہیں دیا جائے. ایثقل علیہ، کیا یہ بوجھ لے جانا اس پر بھاری ہوگا؟ ہرگز نہیں. اب یہاں پر بوجھ لے جانے والے کا احسان ہے یا جو ایک سامان کا، ایک اٹیچی کا 1,00,000 دینار دے رہا ہے اس کا احسان ہے؟ بیوی نے کہا تم نے ہم سے سوال کیا، ہم نے تمہارے سوال کا جواب دیا. ہر سوال کے جواب میں اللہ نے جو ہمیں اجر دیا ہے اسے اگر موتیوں میں کنورٹ کر دیا جائے، موتیوں کا ڈھیر آسمان تک پہنچ جائے گا، موتی ختم نہ ہوں گے. یہ ہمارے عمل کی قیمت ہے. البتہ اگر اللہ کے لیے ہو. اگر وہ لفافہ جو ملتا ہے نگاہیں اس کے اوپر ہے تو معاف کیجئے گا، ایک مال کی قیمت ایک دفعہ ملتی ہے، 2 دفعہ نہیں ملتی. بہت سوال اکثر یہ ہوتا ہے کیا مجلسوں کا پیسہ طے کرنا حلال ہے کہ حرام؟ میں کہتا ہوں بھائی وہ تو فقیہ سے جا کے پوچھو، میں تو فقیہ نہیں ہوں، یہ جو ہے مقلد ہوں، مجتہد نہیں ہوں. فتویٰ دینا مجتہد کا کام ہے. ایک بات ہم یہ جانتے ہیں کہ حرام ہو یا حلال حماقت ضرور ہے، حماقت ضرور ہے، کیونکہ ایک مال کی قیمت ایک دفعہ ملتی ہے، 2 دفعہ نہیں ملتی ہے. آپ مال کو چاہے سستے میں بیچیں چاہے مہنگے میں بیچیں، قیمت مل گئی تو پھر دوبارہ. ہمیں چشمہ ہے، یہ جو چشمہ میں نے جو ہے مراد صاحب کے ہاتھ بھیج دیا 5,000 تومان میں، تک تومان 5 یہ 1,000 ملین نہیں کہہ رہا ہوں، 5,000 تک تومان میں بیچ دیا ہم نے. بعد میں ہمارا بیٹا ہے کہ مولانا مراد صاحب آپ نے بابا کو بیوقوف بنا دیا، وہ بیچارے سمجھ ہی نہیں پائے یہاں کے کرنسی کو، اور آپ نے 5,000 میں اس کی تو قیمت 50,000 تومان تھی. آیا ان کو 45,000 لینے کا حق ہے؟ وہ بک گیا تو بک گیا. رضایت طرفین سے بکا ہے، جان بوجھ کے بیچا ہے. 5,000 تومان اب تو نہیں نہ ملے گا. اگر ہم نے اپنے عمل کی قیمت دنیا میں وصول کر لی تو پھر وہاں کیا خاک ملے گا؟ ہم نے اپنا ہیرا شیشہ سمجھ کے بیچ دیا تو ہماری خطا ہے نا. ہم نے اپنے ہیرے کو شیشے کے وقت بیچا کیوں؟ سنت الہیہ یہی ہے، سنت انبیاء یہی ہے. ما اسألکم علیہ من اجر الا ان اجریہ الا علی رب العالمین. کسی نبی نے بھی امت سے اجر کا تقاضا نہ کیا. اگر خاتم النبی نے تقاضائے اجر کیا بھی ہے تو وہ در حقیقت اجر نہیں ہے بلکہ ضمانت عمل ہے. ایک اور احسان کیا ہے پیغمبر نے، فی الحال موقع نہیں کہ میں اس چیپٹر کو کھولوں. آپ سورہ یاسین اٹھا کر کے دیکھیں اس میں کیا ہے. دیکھیے ہم جب اپنی تبلیغ کے بدلے میں کسی سے اجرت طلب کر لیتے، پہلا نقصان تو یہ ہے کہ اس کا اثر نہیں ہوتا. ایک نوجوان آپ کے پاس آیا، آپ اسے گھنٹہ بھر سمجھائیں بیٹا ایسا کرو ویسا کرو ویسا کرو، شاید اس پر اثر ہو رہا تھا. جب گھنٹے بعد میں نے کہا لاؤ 50,000 تومان، حق مشاورہ، لاؤ 50,000 تومان. اچھا تو یہ سب بھاشن دیا جا رہا تھا 50,000 تومان کے لیے، ہم سے آپ کو کوئی اخلاص نہیں تھا. تو سنی انسنی کر دے گا نا، 50,000 تو دے دے گا لیکن آپ کی باتوں کا اس پہ اثر نہ ہوگا. قرآن میں بھی یہی ہے.
واقعہ ہے نا کہ جب وہ شہر انطاکیہ میں آئے تھے 2 مبلغ، انقلابی مبلغ، دونوں کو اٹھا کر کے بند کر دیا کہ فاصبنا. پھر تیسرے سے ان کی جو ہے مدد کی گئی. تیسرے نے آ کے کیا کہا تھا؟ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. ارے ان کی بات کیوں نہیں مانتے جو خود بھی ہدایت یافتہ ہیں اور تم سے کوئی اجرت اور فیس نہیں مانگتے؟ اکثر سے سوال ہو جاتا ہے کہ جی بہرحال ہمارے بھی تو بچے ہیں، کوئی جھوٹ تو نہیں ہے، انہیں اسلام نے منع کیا کہ شادی بیاہ نہ کرو، بس اللہ کی راہ میں تبلیغ کو نہیں، اس کا بھی حکم ہے، شادی بیاہ ہے تو بچے بھی ہیں، گھر کا خرچہ بھی ہے، وہ کہاں سے پورا ہوگا؟ وہ کہاں سے پورا ہوگا؟ تو ظاہر سی بات اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ماشاءاللہ ہم تبلیغ وہ جو حال سے خالی نہیں، یا ہمارے جیسے لوگ جو کبھی کبھی تبلیغ کرتے ہیں، بقیہ جو وقت بچ رہا ہے آپ کے پاس، تیاری بھی کرنے کے بعد بھی تبلیغ کے لیے تیاری بھی کرنی ہوتی ہے، تیاری یہ کرنے کے بعد بھی آپ کے پاس اتنا وقت بچ رہا ہے کہ آپ دوسرا کام انجام دے سکتے ہیں، دوسرا کام انجام دے کے اپنے خرچے کو پورا کر سکتے ہیں. اور اگر نہیں، آپ فل ٹائم مبلغ ہیں، واقعاً آپ کی تبلیغ کا دائرہ اتنا وسیع ہے، بہت سارے افراد ہیں، دائرہ تبلیغ کا وسیع ہے، مطالعہ بھی کرنا ہے، پڑھنا بھی ہے، کیونکہ بغیر مطالعے کے کریں گے تو مثال اس حوض کی ہو جائے گی جس سے پانی نکالا تو جا رہا ہے، ڈالا نہیں جا رہا ہے. کچھ دنوں کے بعد حوض خشک ہو جائے گا، وہی تکراری باتیں ہوں گی، یہ جو ہے ملال آور کو سننے کو تیار نہیں ہوگا. تو تیاری بھی کرنا ہے، مطالعہ بھی کرنا، ٹائم نہیں بچتا کہ آپ کو دوسرا کام کر سکے. تو اس کے لیے دوسرا راستہ ہے بیت المال. یہ مراجع کی ذمہ داری ہے، یہ مراجع کی ذمہ داری ہے کہ مراجع ان مبلغین کے اخراجات کو، بھائی ظاہر سی بات ہے کہ مراجع یہ سہم امام ان کے پاس ہے، کس لیے ہے؟ سہم امام کا مقصد کیا ہے؟ سہم امام کا مقصد صرف حوزے میں پڑھنے والے طلباء کی معیشت کو پورا کرنا تو نہیں نا ہے. اب جو پڑھ چکے ہیں ان کا کیا؟ ان کا بھی کوئی حل ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اگر فرض کیجئے کہ مراجع کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہے، اتنی خرچ کی رقم نہیں آتی، اتنا سہم امام نہیں آتا کہ سارے دنیا کے مبلغین کو وہ ادارہ کر سکے. اب کیا کریں مبلغین؟ تو ظاہر سے بات ہے کہ مراجع کا خزانہ تو خالی ہو سکتا ہے کہ اللہ کا خزانہ بھی خالی ہو جاتا ہے. اللہ جل شانہ نے ہر بندے کی روزی کا انتظام کیا ہے، تو کیا مبلغین کی روزی کا انتظام وہ نہ کرے گا؟ المال مقسوم و مضمون. مولا علی فرماتے ہیں نا کہ ان المال مقسوم مضمون، مال بڑھ چکا ہے، اللہ نے ہر ایک کے مقدر میں ایک معینہ رقم لکھ دی ہے، صرف لکھی نہیں ہے، ضمانت بھی دیا ہے، گارنٹیڈ ہے. اتنا پیسہ سب کو جو ہے برابر نہیں دیا ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ نے جتنا اس سے کام لینا تھا. وَقَدْ قَسَّمَهُ بَيْنَكُمْ عَادِلٌ قَدْ قَسَّمَهُ عَادِلٌ بَيْنَكُمْ. سب کی روزی بڑھ چکی ہے، جتنا مقدر میں لکھا ہے وہ مل کے رہے گا، اسے چاہے حرام طریقے سے حاصل کریں چاہے حلال طریقے سے حاصل کریں. اور بانٹنے والا بھی عادل ہے. وَمِنْهُ وَسَيَفِي لَكُمْ، اس عادل نے بانٹا بھی ہے اور جتنا ہمارے مقدر میں لکھا ہے اس کی ضمانت بھی دی ہے. بہت سے لوگ ضمانت لیتے ہیں مگر ضمانت کو پورا نہیں کر پاتے ہیں. وہ قادر خدا ضمانت لی بھی ہے، اسے پورا بھی کرے گا. سیفی لکم. ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا پیٹ کہاں سے بھرے گا، ہمارے بچوں کا خرچ کیسے پورا ہوگا. یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، یہ اس کا فریضہ ہے. ہم اس کی راہ میں تن من دھن سے لگے ہوئے ہیں، اپنا فل ٹائم اس کی راہ میں تبلیغ میں صرف کر رہے ہیں. ناممکن ہے کہ ہمارے مقدر کا پیسہ ہمیں نہ ملے. مانگیں گے تو بھی اتنا ہی ملے گا، نہ مانگیں گے تو بھی اتنا ہی ملے گا. ہم نے اپنی اس مختصر سے خیر نہیں کہیں گے، 70 برس کی عمر ہو چکی ہے الحمدللہ. 70 برس کی عمر میں سینکڑوں تجربے، ایک تجربہ آپ کا جب ہم طالب علم سے حوزہ علمیہ قم میں، ایک تجربہ صرف. اس وقت شہریہ 100 تومان تھا. کیوں نہیں کہوں گا 100، یہ جو ملین نہیں، تک تومان، 100 تک تومان. آیت اللہ خوئی کا 20 تومان، امام خمینی کا 20 تومان، فلاں کا 10 تومان اور 12 تومان، 15 تومان سے ملا کے 100 تومان.
شہریہ اتنا نہیں تھا کہ مہینے بھر کا خرچہ پورا ہو جاتا. یاد رکھیے کہ اس زمانے کے حوزہ علمیہ میں کسی مدرسے میں حمام نہیں تھا. نہانے کے لیے جانا پڑتا تھا باہر حمام عمومی بھی خصوصی نہیں، حمام عمومی 3 تومان لگتا تھا. اگر روز نہا لیتے، ہم لوگ ہندوستان میں روز نہانے کے عادی تھے، تو پورا شہریہ تو نہانے میں چلا جاتا. جب تک نہانا واجب نہیں ہوتا تھا کوئی حمام جاتا نہیں تھا. جی حالات یہ تھے. اس میں بھی 27-28 تاریخ تک پیسہ ختم ہو جاتا تھا. عادت تھی ہماری، ہم روزانہ صبح جمعہ جمکران پیدل جاتے تھے، واپسی آتے تھے ٹیکسی سے. جمکران سے یہاں تک کا 2 تومان کرایہ ہوتا تھا. 2 تومان کرایہ لگ جاتے تھے، پیدل آتے تھے ٹیکسی سے. ایک جمعہ آ گیا، مہینے کے آخری ایام تھے، رات میں بھی کھانا نہیں کھایا تھا، پیسے نہیں تھے، بھوکے تھے. صبح سویرے نکلے جمکران کے لیے. اب ظاہر ہے کھانے کا پیسہ نہیں اور ٹیکسی کا پیسہ کہاں سے ہوگا، تو جانا بھی پیدل تھا، واپس آنا بھی پیدل تھا. اب نماز وہاں پڑھ رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین نماز پڑھ رہے ہیں. ایک شخص آتا ہے کان میں کہتا ہے سید مفاتی میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے ہے. اچھا اگر میں نماز نہ پڑھ رہا ہوتا تو شاید اس سے قبول بھی نہیں کرتا، کیونکہ کچھ یہ جو ہے مزاج میں کچھ ایسی ہے چیزیں، قبول بھی نہ کرتا. لیکن اب کیا کریں، نماز پڑھ رہے تھے، نماز ختم ہوئی، مفاتیح دیکھا 500 تومان رکھے. شہریہ 100 تومان، 5 مہینے کا شہریہ، 5 مہینے کا. اچھا وہ دیکھنے وہ آدمی ہے بھی، وہ تو چلا گیا نا، کہاں کھڑا رہے گا، رکھ کے چلا گیا. ذمہ اللہ نے لیا ہے پوری زندگی، چاہے وہ طالب علمی کی 19 سالہ زندگی یہاں کی ہو، یا تقریباً 31-32 سال ہو رہے ہیں تبلیغی زندگی کو، آج تک کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، نہ اپنے لیے نہ اپنے ادارے کے لیے. کسی نے چندہ نہیں مانگا ہے آج تک، کوئی اپیل کبھی نہیں کیا. کوئی ایک آدمی نہیں کہہ سکتا کہ ہم سے انہوں نے پیسے مانگے ہو. لیکن الحمدللہ پوری زندگی میں کبھی ہاتھ پیسے سے خالی بھی نہیں رہا. ہمارے ادارے پر 1 پیسے کا قرض نہیں ہے، کسی کے مقروض نہیں ہے. ہمیشہ پہلی تاریخ کو تنخواہ بڑھ جاتی ہے، بجلی کا بل اپنے وقت پہ جمع ہو جاتا ہے. آج خرچہ ہو رہا ہے، کل کہاں سے آئے گا نہیں معلوم، مگر آتا ہے. اللہ کا وعدہ ہے ہوگا. تو ایک شرط تبلیغ یہ ہے کہ مبلغ کبھی بھی اپنے عمل تبلیغ کو بیچنا نہ چاہے. ہدیے میں اجرت میں فرق ہے. ایک جگہ سے ہمارے پاس ٹیلی فون آیا، مولانا خمسہ پڑھ دیجیے. ہم نے کہا دیکھ لیں ڈائری خالی ہے، اتفاقاً تاریخ خالی. ہم کہا ہاں آ جائیں گے. انہوں نے پوچھا جناب آپ کا ہدیہ کتنا ہوگا. اب پوچھنے لگے، پہلے نہیں پوچھا کرتے تھے. کچھ ایسے باتیں ہوئی ہیں جس کے بنا پر پبلک تھوڑا سا اب ہوشیار اور چوکنا ہوگا. جناب آپ کا ہدیہ کتنا ہوگا. اسے میں نے یہی عرض کیا کہ آپ ہدیہ پوچھ رہے ہیں یا قیمت. اگر آپ قیمت پوچھ رہے ہیں تو آپ کے بس میں نہیں ہے، اور اگر آپ ہدیہ پوچھ رہے ہیں تو ہدیہ پوچھا نہیں گا. الہدیہ تو بقدر موتیہا، آپ کی جو حیثیت دینا چاہیں دیں، دینا چاہیں نہ دیں، کوئی موضوع نہیں ہے. تیسری چیز جو مبلغ کے لیے شرط بیان کر کے ذہنت کو تمام کروں وہ یہ ہے کہ مبلغ میں خوف خدا کے سوا کچھ نہیں ہونا چاہیے. کبھی کبھی ہوتا ہے انسان کے پاس علم بھی ہے، انسان کے پاس تجربہ بھی ہے، مدیریت بھی ہے، تدبیر سب کچھ ہے، شجاعت نہیں ہے، اپنی بات کو کہنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے. علم تو ہے ماشاءاللہ سے. آپ دیکھیں گے شرائط مرجعیت میں علم کی فقط ایک شرط ہے. یہ اور بات ہے کہ ہمارے یہاں ہمیشہ تعبیر کیا ہوتی اعلم. ہم ہمیشہ تقلید کے لیے کیا ڈھونڈتے ہیں؟ اعلم. کس کون اصول میں کتنا مضبوط ہے، فقہ میں کتنا مضبوط ہے، کتنا دورہ سے درس خارج کا کہا ہے. یقیناً شرط علم ہے، اہم شرط ہے، لیکن ایک شرط علم کی ہے، بقیہ ساری شرطیں کردار اور کیریکٹر کی ہے. پہلی شرط آپ سب جانتے ہیں، جیسے امام من کان من الفقهاء صائنا لنفسه محافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولا. حفاظت دین شجاعت کے بغیر ممکن ہے؟ ارے بزدل محافظ ہو ہی نہیں سکتا. آپ کہیں بھی جائیں کسی بزدل کو محافظ بنایا جاتا ہے؟ نہیں ہے، بہت تگڑا ہے،
بندوق بھی بہت اچھی سی ہے مگر ہمت ہی نہیں ہے، تو گولی چلے گی کیسے؟ اسی لیے جمہوریہ اسلامی کا جب آئین بنا ولایت فقیہ کی شرط رکھی گئی ہے، اس میں ایک شرط ہے شجاعت۔ فقیہ، عادل، مدیر، مدبر، شجاع۔ شجاعت کیا مطلب؟ غیر اللہ سے خوف نہ ہو، ڈر نہ ہو، نہ سماج کا خوف ہے، نہ ماحول کا خوف ہے، نہ فلاں سیٹھ صاحب کا خوف ہے، نہ فلاں حاکم کا خوف ہے، کسی کے بھی خوف نہیں، صرف خوف ہے تو اللہ کا خوف ہے۔ ایک کو خوش رکھنا ہے، وہ اللہ جل شانہ کی ذات ہے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ یخشونہ ولا یخشون احد الا اللہ۔ تبلیغ رسالات الہیہ وہی انجام دے سکتے ہیں جن کے دل میں پہلے تو خوف خدا ہو۔ عقل بازوں کے دل میں کسی کا خوف نہیں ہوتا، نہ اللہ کا نہ غیر اللہ کا، نہیں، وہی خوف خدا ہو، خوف خدا کے ساتھ ساتھ کسی کا خوف نہ ہو۔ انجمنوں کے صدر کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے نا، خاص طور سے جماعتوں میں اگر ہے تو جماعت کے مکھیا، ہر کوئی وہاں پر ایک حاکم بن جائے۔ ایک دفعہ میں ٹورنٹو گیا کہیں اور تھا، انہوں نے یہ خوجہ سینٹر نے کہا کہ ہمارے ہاں ایک مجلس پڑھ دیجیے گا شب جمعہ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آ جائیں گے، پڑھ دیں گے۔ گئے ان کے یہاں تو انہوں نے، صدر صاحب نے کہا تھا کہ مولانا صاحب آپ 35 منٹ کی مجلس پڑھیے گا۔ اس کے بعد یہ جو ہے مکھیا ہے، ان کا ایک وہ بھی ہوتا ہے نا، مکھیا بھی ہوتا ہے، مکھیا صاحب آئے کہہ رہے مولانا 30 منٹ کی مجلس پڑھیے گا۔ وہ 35 منٹ 30 ممبر پہ آیا، میں نے کہا صاحب مکھیا کہہ رہے ہیں 30 منٹ، صدر صاحب کہہ رہے ہیں 35 منٹ، میں نہ ان کو ناراض کروں گا نہ ان کو ناراض کروں گا، پہلے 30 منٹ مکھیا کے لیے پڑھوں گا، 35 منٹ صدر صاحب کے لیے پڑھ دوں گا، 65 منٹ کی مجلس ہو جائے گی۔ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ صدر صاحب کے یہاں اگر سود کا بزنس ہو رہا ہے تو ہمت نہیں ہے خطیب کی سود کے خلاف ایک لفظ بول دے، اگر بول دیا تو اسی دن بوریا بستر گول ہو جائے گا۔ مولانا ممتاز علی صاحب قبلہ شرائط تبلیغ کا مجموعہ تھے، محکم دلائل، ابھی آپ نے سنا خطبہ جمعہ کے بارے میں، ان کے پورے دہلی میں ان کا خطبہ زبازد عام و خاص تھا۔ کیوں؟ تیاری کرتے تھے باقاعدہ خطبے کی، آتے تھے ہمارا لائبریری سے کتابیں لے جاتے تھے، پوچھتے تھے اس موضوع پہ تقریر کرنا، اس موضوع پہ کرنا، پوری تیاری کرتے تھے، سلسلہ پورا شروع ہوتا تھا ان کا، جمع غفیر ان کے یہاں اکٹھا ہوتا تھا۔ اس زمانے میں جب عام طور سے مسجدیں خالی ہوا کرتی تھی، اب تو خیر ساری مسجدیں آباد ہونے لگی الحمدللہ۔ ممتاز صاحب کبھی پیسے کے لالچ میں نہیں گئے، 4 سال وہ کینیا میں رہے۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ 4 سال افریقہ میں رہنا کیا مطلب ہوتا ہے؟ 4 سال کینیا میں، نیروبی میں، بہترین جگہ، یعنی پورے افریقہ میں مرکزی جگہ جو ہے وہ نیروبی کینیا ہے، سب سے بڑی جگہ وہی مانی جاتی ہے۔ 4 سال میں تو ماشاءاللہ آلاف و الوف کے لوگ مالک ہو جاتے ہیں۔ ممتاز صاحب کو سازمان تبلیغات سے بھی اعزام کیا گیا تھا، اعزامیہ سازمان تبلیغات تھے، پلٹ کے آئے ہیں تو خالی ہاتھ۔ دنیا سے گئے ہیں ممتاز صاحب کے پاس، سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ پہلی چیز جو ان کے بچوں کو نے جس چیز سے نگران کیا، کل اگر ہمیں یہاں سے نکال دیا گیا تو ہم کہاں جائیں گے، کدھر جائیں گے؟ کبھی بھی ممتاز صاحب نے اپنی تبلیغ کے لیے اجر کی بات نہیں کی۔ ممتاز صاحب وہ سارے صفات جو مبلغ کے بیان کیے گئے، علم، دلائل، محکم، مستحکم، بالحکمہ، جس سے بات کرتے تھے، گفتگو نرم ہوتی تھی، شیریں ہوتی تھی، لب و لہجے میں جو ہے مٹھاس پائی جاتی تھی، اور کبھی کسی سے ڈرے نہیں۔ جہاں اعتراض کرنا ہے، ہم لوگ بہت سی جگہوں پر مصلحتوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کو معاف کیجیے گا، دین کا درد خدا سے زیادہ ہوتا ہے، اتنا درد تو خدا کو بھی نہیں ہے۔ ارے نہیں، اگر ہم یہ بات کہہ دیں گے تو پھر بعد میں عوام ہم سے بدظن ہو جائیں گے، تو پھر ہم جو اچھی اچھی باتیں کرنا چاہتے وہ سنے گا کون؟ پھر مصلحتوں کا شکار۔ ممتاز صاحب مصلحتوں کے کبھی شکار نہیں ہوتے، کبھی بھی حقیقت کو مصلحت کی قربان گاہ پہ قربان نہیں کیا انہوں نے۔ ہمیشہ حقیقت حقیقت رہی، ہمیشہ حق بات کہا، اچھی لگے یا بری، کوئی ساتھ دے یا نہ دے۔ بہت سارے ایسے مواقع آئے ہیں، ظاہر سی بات ہے یہاں موقع نہیں ہے سب چیزوں کو بیان کرنے کا۔ تفصیل سے مولانا غلام حسین صاحب اور مولانا مراد صاحب نے بہت ساری باتیں عرض کی ہیں،
ہمارا ان کا ساتھ تقریباً 56 برس کا ہے. 56 برس. دہلی میں کم سے کم 31 برس ہم ساتھ رہے. ممتاز صاحب کا اپنا خاص مزاج تھا. الحمدللہ اس 31 برس میں ایک دن بھی کوئی ناچاقی نہیں ہوئی کہ ہمیشہ ان کا مقصد مطمع نظر خدا تھا. آج جو اہل بیت ٹرسٹ، جامع اہل بیت جو کچھ بھی ہے وہ اس کے فاؤنڈر میں ممبر ہی نہیں ہے. مولانا حسین صاحب کرروی، خدا ان کو صحت عطا فرمائے. مولانا یہ جو ہے ممتاز علی صاحب دل کی ہڈی تھے جو ان کے خدمات ہیں. 31 سال پہلے انہوں نے وعدہ کیا تھا ہفتے میں 2 دن ہم آئیں گے، منگل اور جمعرات. ایک دفعہ بھی اس وعدہ خلافی نہیں ہوئی. 31 سال بغیر کسی ایک ادھیلا پیسہ ممتاز صاحب کو تنخواہ نہیں ملتی تھی جامع اہل بیت سے. اپنا کرایہ لگا کے آتے تھے، اپنا کھانا لے کر کے آتے تھے، جبکہ وہ استاد ہونے کے ناطے وہاں کھانا کھانے کے حقدار تھے. مگر ہمیشہ احتیاط برتتے تھے، اپنا کھانا اپنے ساتھ لے کے آتے تھے، بلکہ کچھ طلباء کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے، کچھ ان کو بھی کھلا دیتے تھے اسی میں سے. مولانا ممتاز علی صاحب نے کبھی بھی ہم لوگ بہت زیادہ یہ جو قریب تھے ایک دوسرے سے، بہت زیادہ کلوز سے، ایک دوسرے کے محرم اسرار تھے. اس 31 سالہ دہلی کی زندگی میں قوم کی رفاقت الگ ہے، اس سے پہلے کے ہندوستان کی رفاقت الگ ہے. دہلی کے بتا رہے 31 سال ہم لوگ ساتھ رہے. وہ ہم سے 1 سال پہلے آ گئے تھے دہلی. اس 31 سال میں کبھی بھی ممتاز صاحب نے اپنے کسی مادی مشکل کا تذکرہ ہم سے نہیں کیا، کبھی بھی نہیں کیا. حالات ان کے جیسے بھی رہے وہی بہتر جانتے ہیں، ہم لوگ تو ان کے حالات سے واقف بھی نہیں ہیں. نہ کبھی مال کی توقع، نہ کبھی کسی سے داد و تحسین کی توقع، نہ کسی کا ڈر. ممتاز صاحب جب آئے ہیں دہلی میں 32 سال پہلے، ان کی تنخواہ 3000 روپے رکھی گئی. وہ بھی 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے کے بعد ملتی تھی. کبھی انہوں نے انتظامیہ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا ہماری تنخواہ دے دو، کبھی نہیں مانگا تنخواہ انہوں نے. 4-5 سال پہلے 3000 پلس 7000 ان کو دیا گیا. یہ بہت اہم چیز ہے. 3000 ان کو چیک کے ذریعے دیا گیا تنخواہ کے طور پر، اور 7000 روپے نقد. تو انہوں نے کہا یہ 7000 کیا ہے؟ اگر یہ تنخواہ ہے تو یہ بھی چیک میں کیوں نہیں؟ اور اگر یہ تفضلات ہیں آپ کے تو وہ ہمیں نہیں چاہیے، آپ کی خیرات ہمیں نہیں چاہیے. اگر یہ تنخواہ کے طور پر دیا جا رہا ہے تو اس کا بھی چیک ہونا چاہیے. آپ جب 3000 چیک سے دے رہے ہیں تو آپ اس کو بھی چیک سے دیجئے. نہیں لیا، انہوں نے واپس کر دیا. 32 سال ایک تنخواہ کے اوپر قائم رہ جانا، کبھی کسی کے آگے انہوں نے ہاتھ نہیں پھیلایا. اچھا یہ بھی نہیں کہ وہ پھٹیشر حال میں رہتے ہوں. ماشاءاللہ جب آتے تھے تو ڈریس وغیرہ بہت سنبھال کے اپنی قبا وبا رکھتے تھے. وہ جب وہ مجمع میں آتے تھے تو ان کا ڈریس ہم لوگوں سے بہتر نظر آتا تھا. عزت نفس جسے کہتے، کبھی عزت نفس کا سودا نہیں کیا. ان کے ہاں نماز عید میں یہ جو ہے مجسٹر صاحب بھی آ جاتے تھے، میں کبھی انہوں نے مجسٹر صاحب سے آگے مل کے ہاتھ نہیں ملایا. میں نام نہیں لوں گا مجسٹر کا، نماز عید میں آتے تھے، کبھی بھی انہوں نے آگے بڑھ کر کے کسی صاحب اقتدار کو، وہ اسی طریقے سے امیروں سے ملتے تھے جیسے غریبوں سے ملتے تھے. کبھی بھی انہوں نے غریب اور امیر میں فرق نہیں کیا. ماشاءاللہ ہمیشہ تندرست بھی رہے. ہم لوگ بیمار ہوتے تھے، وہ ہمیشہ ان کو معمولی نزلہ زکام کبھی کدار، وہ بھی بہت کم ہوتا تھا، شاذ و نادر، وہ بھی کچھ یہ جو شاندار وغیرہ پی کر کے ٹھیک ہو جایا کرتے تھے. ہم ہی لوگوں سے آ کر کے یہ جو ہے وہ نصیحتیں کرتے تھے، ارے بھائی کیوں آپ لوگ ایسے کیا کرتے ہیں؟ بس سب مرضی معبود کیا کہا جا سکتا ہے. 1-2 دن پہلے انتقال کے ٹیلی فون پہ بات ہو رہی تھی، مولانا شام صاحب آنے والے تھے. کہ شام صاحب آئے تو میں ان کو سمجھاتا ہوں، ڈانٹتا ہوں ان کو، کیا بیمار بنے گھومتے ہیں. اب یہ نہیں پتا تھا کہ وہ شام صاحب ان کے جنازے پہ شریک ہوں گے، ان کی جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھائیں گے. کیا اس دل میں کتنا غم بھرا ہوا تھا. ہے نا حدیث میں مومن کی پہچان، چہرہ کھلا ہوا ہوتا تھا، دل محزون.
قلوبهم محزونہ، کیا غم تھا اس شخص کے دل میں، ہارٹ اٹیک اور برین ہیمریج دونوں ایک ساتھ ہوا، بالکل شاداب انسان، لیکن وہی ہے کہ اب دل میں کیا گزر رہی تھی، کیا ان کے مسائل تھے، کیا ان کے مشکلات تھے، وہی بھی کبھی بھی اپنی مشکلات کا تذکرہ مولانا ممتاز علی صاحب اپنی زبان پہ نہیں لائے. پوری زندگی اس شخص نے وقف کر دیا اسلام کے لیے. ہم سب کے لیے مشعل راحت ہے مولانا ممتاز علی صاحب. ظاہر سی بات ہے سب غمزدہ ہیں، سب دکھی ہیں، سب درد مند ہیں، سب نے صرف ایک عالم کھویا ہے، ہم نے بھائی جیسا دوست کھویا ہے، بھائی جیسا دوست کھویا ہے. ان بچیوں سے پوچھئے جن کے سر سے بھپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، نہ جنہیں چچا کا سہارا ہے نہ ماموں کا سہارا ہے. خاندان میں تو کوئی نہیں ہے نا. مولانا ممتاز علی صاحب کا دادیال یا نانیال سب اہل سنت پر مشتمل ہے. ان کے والد شیعہ ہوئے تھے. محمد صدیق صاحب نے تشیع اختیار کیا اور ایسے بیٹے کی تربیت کیا تھا انہوں نے. کیا گزری ہوگی ان بچیوں پر. لیکن بہرحال بچیوں کو اتنی تو ڈھارس ہو گئی کہ میرے بابا کا جنازہ بے گور و کفن پڑا نہ رہا. ہزاروں افراد نماز جنازہ میں شریک ہوئے. میں دہلی میں نہیں تھا، دہلی سے بہت سارے فون آئے، سب یہی کہہ رہے تھے کہ ایسا اتنا مجمع دہلی کی تاریخ میں کسی کے جنازے میں نہ رہا. بچیوں کو تسلی تو ہو گئی، ڈھارس تو مل گئی. کسی یہ خبر نہ ملی کہ تمہارے بابا کا جنازہ گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال کیا جا رہا. بچیاں یتیم ہو گئی ہیں، بہت بڑی مصیبت ہے ان کے لیے. واقعی زندگی گزارنا بہت مشکل ہے. بے سرپرست ہو گئی بچیاں، لیکن بچیوں کو یہ ڈھارس ہے کہ نہیں ہمارے پوچھنے والے موجود ہیں. اس بیٹی کے دل سے پوچھئے جسے باپ کی شہادت کی خبر شمر کے تماچوں نے آ کر کے دی ہے، جس کی پشت کو تالیانوں سے سرخ کر دیا گیا. اس بیٹے سے پوچھئے جس کے سامنے اس کے بابا کا جنازہ پڑا ہے، نجس لاشیں دفن کر دیے گئے ہیں لیکن پاک و پاکیزہ جنازہ. 11 محرم کو جب اہل بیت اطہار کو اسیر کر کے کوفہ لے جایا جا رہا تھا، اس راستے سے انہیں گزارا گیا جہاں شہیدوں کے بے گور و کفن جنازے پڑے ہوئے تھے. بیویوں نے جب یہ منظر دیکھا تو اسے برداشت نہ ہو سکا. بیویوں نے اپنے کو اونٹوں سے گرا دیا. کوئی قاسم کے جنازے سے لپٹ کے بیان کر رہی ہے، کوئی علی اکبر کے جنازے پر ہے. زینب اپنے ماجائے حسین کے لاشے پر آئی. عزیزوں، لاشوں کو پہچانا یا سر سے جاتا ہے یا لباس سے. نہ سر ہے نہ لباس. زینب ماجائے کے جنازے پہ آ کے کہتی ہے انت اخی انت ابن امی ابن امی، کیا تو ہی میرا بھیا حسین ہے؟ اس کے بعد جناب زینب ایک دفعہ مدینے کا رخ کر کے کہتی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، صلی علیکہ ملائکۃ السماء. اے اللہ کے رسول، آپ پہ تو آسمان کے فرشتوں نے بھی نماز پڑھی. ھذا حسین کا مرمل بالدماء، ذرا اپنے حسین پہ نظر کر لیجئے، یہ اپنے خون میں نہایا ہوا ہے. مقتول اعضاء، اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں. مسلوب العمامۃ والرداء، غسل و کفن تو دور کی بات ہے، اس کے بدن کے لباس کو بھی اتار لیا گیا. اس کے بعد جناب زینب فرماتے نہیں نہیں اللہ کے رسول، آپ کے حسین کو غسل بھی ملا ہے، آپ کے حسین کو کفن بھی ملا ہے، لیکن اس کا غسل بھی انوکھا، اس کا کفن بھی انوکھا. غسلہ الدم الجاری من وریدہ وکفنہ الرمل الساقی علیہ، رگے گردن سے بہنے والے خون نے اسے غسل دیا ہے. کربلا کی خاک نے اڑ اڑ کے اسے کفن پہنایا ہے.
زینب ابھی ماجائے کے لاشے پر بیان ہی کر رہی تھی، اچانک نظر سید سجاد پہ پڑی، کیا دیکھا قریب ہے سید سجاد کی روح پرواز کر جائے۔ زینب نے بھائی کے جنازے کو چھوڑا، بیمار بھتیجے کے پاس آئی، اے بیٹا سجاد، ارے یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں، بیٹا اپنے کو سنبھالو۔ امام سجاد فرماتے پھوپھی اماں، ارے وہ بیٹا اپنے کو کیسے سنبھالے، آپ دیکھ نہیں رہی ہیں نجس لاشیں تو دفن ہو گئے، ہائے میرے بابا کا پاکیزہ جنازہ بے گور و کفن پڑا ہے۔ ارے بیٹا اتنا مجبور، ہاتھوں میں ہتکڑی، پیروں میں بیڑی، گلے میں خاردار دو، میں اپنے بابا کو دفن نہیں کر سکتا۔ الا لعنت اللہ علی قوم ظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ مجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ خدایا مبلغین اسلام کا مجمع ہے، خدایا ہم مبلغین کو شرائط تبلیغ پر پورا اترنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں اخلاص سے عمل سے نواز دے۔ خدایا ہم جب مسند تبلیغ پر بیٹھے کہ غیر خدا کا خوف ہمارے دل و دماغ سے کوسوں دور ہو جائے۔ بار الہ جو مومنین و مومنات بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ شیعان اہل بیت اطہار، محبان رسول اکرم و آل رسول اکرم، عزاداران سید الشہداء، زائرین مظلوم کربلا، جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ اس وقت مجاہدان راہ حق و عدالت، دشمنان عدل و انصاف سے برسر پیکار ہیں، خدایا جہاں کہیں بھی یہ مجاہدین ہیں ان کی نصرت فرما، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ معبود سنتے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حجت الاسلام مولانا ممتاز علی صاحب مرحوم کو اپنے دامن غفران اور رحمت میں جگہ عنایت فرما، ان کے بعد مندگان کو صبر اور اجر عنایت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانہ و انصارہ۔ ایک دفعہ پھر درخواست ہے سورہ فاتحہ کی برائے مرحوم حجت الاسلام والمسلمین مولانا شیخ ممتاز علی ابن محمد صدیق مرحوم کے۔ اللہم صلی علی محمد۔